اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پورا مہر پاک ہونا ضروری ہے یا آدھا مہر پاک ہے آدھا مہر نجس ہے؟ کیا اس مہر پر سجدہ کیا جا سکتا جبکہ پاک حصہ مسمى سجدہ ہے جس پر سجدے کا اطلاق ہوتا ہے عرفاً؟ تو آغائے خوئی تو اس بات کو کہتے ہیں، اور آغا طباطبائی نے بھی، آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے کہ آدھا مہر بھی پاک ہو۔ مراجع کرام کا نظریہ تقریباً یہی ہے، آدھا مہر بھی پاک ہو اور اس پر مسمى سجدہ صادق آتا ہے تو سجدہ صحیح ہے، وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس کے مقابل میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پورا مہر پاک ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب آدھا مہر نجس ہو تو اس کو نجس مہر کہیں گے یا پاک مہر کہیں گے؟ کہتے ہیں عرفاً تو اس کو نجس مہر کہیں گے۔ اب نجس مہر ہے تو وہ جگہ جہاں پر سجدہ کرنا چاہیے اس کو پاک ہونا چاہیے، عرفاً اس کو تو نجس کہا جا رہا ہے، تو کیسے جو ہے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے ایک نئی ترکیب نکال دی ہے۔ خوئی کہتے نہیں، آپ اس کو تو چھوڑیں، اگر آپ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی ہاں جو سنیوں کے وہاں پڑھنا پڑتی کبھی کبھی، ہاں ٹوپی پہن کر آدھا آپ کا سجدہ ٹوپی پر ہو رہا ہے، آدھا آپ کا سجدہ جو ہے پیشانی کا مہر پر ہو رہا ہے، تو کیا سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو ہے آپ نے پورا سجدہ تو نہیں کیا لیکن پھر بھی سجدہ ہو گیا نا۔ مسمى سجدہ صادق آنا چاہیے اصل تو۔ یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے، دقت کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر جو طہارت مسجد اور طہارت مہر کو چاہے وہ اس جہت سے کہ پورا جو ہے وہ انسان کا مہر نجس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مقابل میں یہ بات کہی کیونکہ جو روایت صحیحہ میں وہ چونے کی بات کی گئی، چونے کے اندر جو ہے فضلات بھی ملا دی گئی، میت کی ہڈی بھی ملا دی گئی اور اس کے اندر پورا چونا نجس ہو گیا، تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں ایسے چونے پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے جو بالکل پورا نجس ہو گیا ہے، اس کے لیے جو پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پاک ہونے کا مطلب خالی ہے کہ مسمى سجدہ کم سے کم پاک ہونا چاہیے، پورا نجس نہیں ہونا۔ اس پورے نجس کے مقابل میں امام علیہ السلام نے کہا ہے، اس لیے تو ہم روایت کی نظر پیش کر رہے ہیں نا آپ کو۔ روایت کی نظر کیا ہے؟ دیکھیں روایت کی نظر پورے نجس کے مقابل میں امام نے کہا پورا نجس سے تو نہیں کرے گا۔ ہاں یعنی روایت ہی تو ہم مانا کر رہے ہیں، اصل تو روایت ہی مانا کر رہے ہیں۔ روایت ہی میں یہ ہے کہ پورا چونا جب نجس ہو گیا فضلات سے اور میت کی ہڈی سے مل کر کے اور اس کو پکا دیا گیا ہے اور چونے کو زمین پر لگا دیا گیا، تو اب اس زمین پر آپ سجدہ نہ کریں، امام علیہ السلام نے کہا، کیونکہ پورا نجس ہو گیا ہے نا۔ آپ کو پاک سجدے کرنا ہے، اور پاک سجدے کا مطلب ہے کہ مسمى سجدہ جس پر صادق آ جائے۔ یہ روایت کی جہت یہ ہے، روایت کی جہت یہ نہیں ہے کہ عرفاً اس کو پوری جگہ جس پر سجدہ کیا سب کا سب پاک صادق آئے، یہ جہت نہیں ہے اس کی۔ امام علیہ السلام کی جہت یہ کہ جو بھی سجدہ کیا اتنی جگہ پاک ہونا چاہیے جتنی جگہ جو ہے مسمى سجدہ صادق آ جائے بس۔ بات ہے یہ بات اگر روایت کی روپ سے اگر مان لی جائے، لیکن جو آغا خوئی نے مثال پیش کی ہے کیونکہ ان کا مسئلہ تھا مہر کے عرف میں، اور یہاں پر انہوں نے سجدے کی جہت لی ہے، تو اس بات سے تو اس کی دلیل نہیں بنتی نا، تائید بھی نہیں بنتی۔ آغا خوئی جو ہے وہ تو وہی روایت والی بات کہہ رہے ہیں، روایت کے مقابل والی بات نہیں کہ روایت سے ہی استدلال کر۔
وہ لوگ جو دوسرے لوگ ہیں نا، دوسرے لوگ وہ عرف سے استفادہ کر رہے ہیں. کہتے بھائی یہاں عرف کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر روایت جس جہت سے بات کر رہے اس جہت کو دیکھو ہے. عرف کی جہت سے نہیں روایت بات کرے، یہاں پر جس جہت سے معصوم نے یہاں پر فرمایا ہے اس نجس پورے چونے کی نسبت سے فرمایا ہے کہ آپ جو پاک جگہ پر جو سجدہ کرو، جو اس میں مسمى سجدہ صادقہ آ جائے. تو عرف کی جہت سے نہیں دیکھا ہے کہ پورا مہر جو ہے عرفاً پاک ہونا چاہیے تب وہ اس کو پاک کہا جائے گا. فلسفے کی بات ہی نہیں ہے، تو جہت کی بات ہے. روایات نے نجس کامل کے مقابل میں دیکھا ہے، اور یہ جو سامنے والا ہے وہ عرف کی جہت سے دیکھ رہے کہ سب پر عرف صادق آئے کہ طہارت ہے. مسئلہ یہ عرف کی جہت نہیں ہے، یہاں پر اسی روایت کی جہت کو دیکھا جائے کہ امام علیہ السلام کس جہت سے بیان کر رہے ہیں. اور اس کی دو مثال آپ کے سامنے پیش کی، ایک ٹوپی کی مثال پیش کی، اور ایک جو ہے وہ مثال پہلے بھی گزر گئی، دوبارہ بھی پیش کر رہے ہیں. وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مسمى سجدے کے برابر طہارت والی جگہ پر نماز پڑھتا ہے اور اس نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے کہ جہاں پر باقی مہر نجس ہے، تو بھی مسمى سجدہ طہارت صادق آئے گا، حقیقتاً صادق آئے گا. اس کو یوں آخوئی نے پیش کیا کہ اس کو جو ہے ذرا غور سے مثال آخوئی کی سنیے گا کہ اگر دو چیزیں مہر میں پڑی ہوئی ہیں، ایک چیز وہ ہے کہ جس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ کافی نہیں ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو سجدہ کرنا کافی ہے. یا آخوئی کی مثالیں فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزیں، ایک پر سجدہ صحیح دوسرے پر سجدہ صحیح نہیں ہیں، ہم دونوں پر ایک ساتھ ملا کر سجدہ کرتے ہیں، تو جو صحیح ہے وہ صادق آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ عرفاً کہے گا کہ یہ جو ہے صحیح سجدہ کرنے والی چیز نہیں ہے. عرفاً تو صادق آئے گا کہ صحیح سجدہ کرنے والی چیز نہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ چیز بھی شامل تھی کہ جو سجدہ جس پر صحیح نہیں ہوا کرتا. لیکن پھر بھی مسمى سجدہ صادق آ جائے گا نا. مسمى سجدہ جو صادق آ رہا ہے، بس اس کا مطلب یہ کہ روایات میں بھی ایک مسمى سجدہ صادق آ جائے کافی ہوا کرتا ہے نجاست کلی کے مقابل میں ہے، تمام مہر نجس اس کے مقابل میں ہے. شرط طہارت حاصل ہو گئی، اصل بات تو یہی ہے، سب سے مین بات تھی شرط طہارت حاصل ہو گئی. بس مہر میں طہارت کی جو شرط تھی وہ حاصل ہو گئی. چاہے بعض چیزیں اس میں ایسی ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسمى سجدہ تو صادق آ گیا نا، طہارت کے اوپر مسمى سجدہ صادق آ جائے وہی کفایت کرتا ہے. یہ آخوئی فرما رہے ہیں. کھانے میں تو کہتا ہے قطرہ گیا جو پورا کھانا نہیں، ہاں وہ تو کھانے تو وہ تو الگ بات ہے. بالکل. تو ہر چیز کا اپنا ایک انداز و جہت ہوا کرتی ہے. یہاں پر جہت وہ ہے جو ہمیں روایت کو مد نظر رکھنا ہے. وہ جہت جس میں ہر جگہ عرف ایک بات کہے تو عرف کی ہر جگہ تھوڑی کی بات چلتی ہے. عرف تو کہے گا پانی میں ایک قطرہ بھی زہر ڈال دے یا نجاست ڈال دے تو پورا پانی نجس ہو گیا نا. اس لیے کہ روایت ہی سے ہم معصوم ہی سے تو استفادہ کریں گے، ہم عرف سے تھوڑی استفادہ کریں گے. معصوم جس جہت سے بات کرے اس جہت سے ہم دیکھیں گے، عرف کی جہت سے تھوڑی دیکھیں گے کوئی ہم. کس نے عمل کیوں کیا؟ یہی کہ جو ہے جب معصوم نے کہا کہ طہارت پر سجدہ کرنا ہے تو طہارت پر سجدہ صادق آ رہا ہے، ختم ہو گیا. بس وہ بھی کلی نجاست کے مقابل میں امام نے کہا کہ طہارت پر سجدہ کرنا ہے. ہاں
امام کی جہت سے عرفی ہے وہ، وہاں پر عرفی خالص ہے، وہ دونوں میں فرق ہے نا۔ بس صحیح بات تو یہ ہے کہ طہارت شرط سجود ہے، اور معتبر نہیں ہے کہ پورا سجدگاہ پاک ہونا چاہیے زائد بر مسمى سجدہ، یہ کوئی معتبر نہیں۔ کیونکہ ہم یہ مہر کو ہم یاد لے رہے ہیں، جبکہ زمین جو ہے ویسے یہ تو ہم اس پہ مستقبل کرتے ہیں، زمین جو ہے مثلا ہم اس کو نجس لیں اور جو جگہ سجدہ کرنے کی ہے پھر اس کو اگر ہم نگاہ کریں نا، زمین لیں، مہر لیں، کاغذ لیں، پتہ لیں، کوئی بھی چیز لیں، مہر صرف سمجھانے کے لیے، مہر آسان ہے سمجھانا، اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ سمجھانے کا ایک اصول ہے کہ اتنی چیز جو انسان کے قریب ہے وہ مثال دی جائے نا۔ مہر سمجھانے کے لیے، آسانی سے سمجھ میں آئے اس لیے۔ اس میں بھی مسئلہ نہیں آئے گا، اس بھی نہیں کہے گا کہ اس نے جو ہے اس نے نجی جگہ پر سجدہ کیا ہے، پھر بھی جو ہے مثلا ایک زمین کی اس پہ سجدہ کیا ہے، اور بھی یہی کہے گی کہ بھئی اس نے پاک جگہ پر سجدہ کیا ہے۔ نہیں، پھر بھی اس کا عادت سر تو نجس زمین پر لگ رہا ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے سارا، وہ عرف کہے گی کہ یہاں پر نجس زمین پر سجدہ کیا اس نے۔ خیر، تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم روایت کی جہت سے لے رہے ہیں، اور پھر آخر ایک اور نقطہ پیش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ شک والا نقطہ، کہ آیا اس مسمى سجدہ سے زائد طہارت کیا اللہ نے ہم سے چاہیے یا نہیں؟ شک کی بنیاد پر اصل براءت جاری کریں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جس چیز میں شک ہو جائے وہ اصل براءت جاری کرتے ہیں، بس اعتبار زائد میں شک کی بنیاد پر اصل براءت جاری ہوگا۔ اس کی تاکید کرنے کے لیے آخوئی ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں، اس مثال پر غور کریں۔ فرمانے کے جو ہے آخوئی فرمانے کہ ایک بالش کے برابر مہر ہے، یعنی سجدگاہ ہے، مثلا ایک بالش کے برابر مہر ہے، اور اس مہر میں جو ایک بالش کے برابر ہے اس کے ایک کونے پر نجاست لگ گئی ہے، عرفاً نجس کہا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جائے گا کہ مہر نجس ہو گیا۔ ہاں بالکل، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر پلٹ بھی دے تو نجس تو مہر تو نجس کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر جو ہے یا تو اوپر سجدہ کرتے نیچے نجس ہے، تو عرفاً نجس کہلانے کے باوجود پاک جگہ پر سجدہ کرنا کہلائے گا۔ یا کوئی کے نقطے کو ملاحظہ فرمائے گا کہ عرفاً نجس ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ طہارت والے پر مہر پر سجدہ کرنا صادق آئے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں بڑا مہر ہے، اس لیے ایک کونے میں نجس ہو گیا تو دوسرے کونے میں کوئی سجدہ کرتا تو پھر بھی کہا جائے کہ ہاں اس نے پاک مہر پر سجدہ کیا ہے۔ یہ دونوں مثال آپ جو ہے مد نظر رکھیں، بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاک جگہ پر جتنی ضرورت سجدہ ہو گیا، جس کا نام ہے مسمى سجدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ طہارت پر ہو گیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ مہر کی پیمائش جو ہے مسمى سجدہ کے برابر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ حد بندی شریعت نے مسمى سجدہ رکھی ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا کہ نہیں ٹائم؟ 6 منٹ ہے، چلو، ہاں پتہ نہیں